حیران ہوں، آپ تاریخ جانتے ہیں، تاریخ دان لوگ ہیں آپ، کہ جب بھی امیر المومنین کو بعد از پیغمبر قرض کی ضرورت پڑی ہے نا تو کسی مسلمان غنی نے کچھ نہیں دیا۔ امیر المومنین غیر مسلموں کے دروازے پہ گئے ہیں، حتیٰ یہ بھی تاریخ میں ہے کہ غیر مسلم کے پاس زہرا کی چادر گروی رکھ کے امیر المومنین علیہ السلام نے قرض لیا ہے۔ کہیں سے قرض لیا 2 درہم، سامنے دیکھا گرمی میں مقداد گرمی میں باہر نکلا ہے، اس وقت تو پرندے بھی آرام کر رہے ہیں، کیوں نکلے؟ بس مولا فرمایا علی کے سامنے کوئی راز نہیں، بتاؤ کیا وجہ ہے؟ کہ مولا بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے، کوئی انتظام تو تھا نہیں، نکل پڑا ہوں کہ شاید خداوند عالم کی ذات کوئی وسیلہ بنا دے۔ امیر المومنین نے وہ درہم دیے تو کہا ضرورت تو مجھے حسنین کے لیے بھی ہے، لیکن حسنین کو بھوکا برداشت کر سکتا ہوں، مقداد تیرے بچوں کو نہ دے دی۔ آئے تو زہرا کے گھر میں کھانا، بی بی یہ کہاں سے؟ کہا آپ نے نہیں بھیجا، آپ گئے تو کسی نے بھیجا یہ کھانا، جنت سے آیا، جنت سے۔ تاریخ میں یہ بھی ہے جب بی بی عالم کا آخری وقت تھا نا، اور جناب سیدہ طاہرہ آپ کو پتہ ہے کہ آخری وقت تب کا زور تھا، اور سبب تب وہی میخ ہے جو زہرا کے پہلو میں پیوستہ ہے۔ تاریخ یہی بتاتی ہے۔ امیر المومنین نے کہا تھا کہ زہرا کچھ تو مجھ سے مانگا ہوتا، نہیں یا علی بابا کی وصیت، میری جو خواہش ہے کہا پھر اچھا انار مل جائے تو۔ اب مجھے بتاؤ، تاریخ نے یہی لکھا ہے کہ اب بھی علی مسلمانوں کے دروازے پہ نہیں آئے، آج بھی غیر مسلم کے دروازے پہ آئے ہیں۔ فرمایا میں نے سنا ہے تمہارے گھر میں انار تھے، تم نے تجارت کے لیے منگوائے تھے، کوئی انار ہے تو دے دو، میری زہرا کی تمنا ہے، میں خریدنے کے لیے آیا ہوں۔ کہتے ہیں نہیں تھے، ہم نے بیچ دیے۔ فرمایا شاید تمہارے گھر میں ہوں، کہا نہیں تھے، بیچ دیے۔ اندر سے دق الباب ہوا اور یہی کہا دیکھ تو صحیح تیرے دروازے پہ کون آیا ہے اور کس کے لیے لینے آیا ہے؟ میں نے اپنے حصے کے 2 انار رکھے تھے، میں زہرا کے لیے دیتی ہوں، خدا بھلا کرے اسی خاتون کا، وہ غیر مسلم ہوتے ہوئے بھی زہرا کے نام کی اتنی لاج رکھ لی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، امیر المومنین نے کئی گنا قیمت دی۔ آئے امیر المومنین بڑے مطمئن ہیں، لیکن دیکھا کہ خرابے سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ امیر المومنین اس کے سرہانے چلے گئے اور پوچھا بتا تو کون ہے، تیری پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ مولا میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے، گھر والوں نے ادھر پھینک دیا ہے، میرا مرض انہیں نہ لگ جائے۔ فرمایا تیری کوئی خواہش ہے؟ ہاں مولا اگر انار مل جائے تو۔ علی تیری عظمت کو سلام، تیرے امتحان بھی بڑے ہیں، ایک طرف زہرا کی تمنا، ایک طرف ایک عام انسان کی۔ علی سرہانے بیٹھ گئے، انار اس مریض کے منہ میں نچوڑ دیا، سنبھلا، کوئی اور خواہش؟ مولا ایک اور مل جائے۔ امیر المومنین نے وہ بھی نچوڑ دیا، مریض ٹھیک ہو گیا۔ علی نے شکر خدا کیا، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے اب علی جو گھر کی طرف چل رہا ہے نا تو آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، قدم بوجھل ہیں کہ ایک خواہش زہرا نے کی تھی وہ بھی میں پوری نہ کر سکا، لیکن آئے نا دق الباب کیا، حیران رہ گئے۔ فخر مریم کے مصلی پہ طبق اناروں کا پڑا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، زہرا یہ انار کہاں سے آئے؟ مولا آپ نے نہیں بھیجے، آپ گئے کسی نے دق الباب کیا کہ یہ انار علی نے بھیجے ہیں۔ رو کے کہنے لگے اس علی نے نہیں، اس علی عظیم نے بھیجے۔ اس طرح زندگی گزر رہی ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں۔ میں اتنا عرض کروں گا جب تک نبی اعظم موجود تھے نا بڑی تسلیاں ہوتی تھی جناب زہرا کو بھی اور امیر المومنین کو بھی، لیکن پیغمبر خدا کے جانے کے بعد بس امت کے ارادے ہی بدل گئے میرے بھائیوں اور بزرگوں۔ کیفیت یہ
ہو گئی کہ ایک دن بی بی عالم نے یہ پوچھ لیا، یا علی میں نے یہ بھی سنا ہے کہ لوگ تو تیرے اوپر سلام تک نہیں کرتے۔ امیر المومنین نے رو کے فرمایا زہرا مصائب اس سے کہیں آگے چلے گئے ہیں، مولا اس سے آگے مصائب کیا ہوتا ہے؟ فرمایا علی سلام کرتا ہے، لوگ جواب نہیں دیتے۔ پھر بی بی نے کہا مولا مجھے سمجھ نہیں آتی آپ کو کیا ہو گیا؟ بابا موجود تھے، خیبر، خندق، احد، حنین، سارے میدان جنگ تیری شجاعت کے آج بھی ترانے پڑ رہے ہیں، لیکن بابا کے جانے کے بعد حق کی حکومت ختم، آپ چپ ہیں، میرا فدق لٹ گیا، آپ چپ ہیں، میری پسلیاں چور چور ہو گئی، آپ خاموش ہیں، میرے محسن کو اس بے دردی سے شہید کر دیا گیا، آپ چپ ہیں، یا علی وجہ کیا؟ تاریخ بتاتی ہے اسی اصلاح میں اذان آئی، جب جملہ آیا اشہد ان محمد رسول اللہ، رو کے کہنے لگے میری زہرا چاہتی ہے یہ جملہ قیامت تک اذانوں میں گونجتا رہے، کیوں نہیں یا علی؟ میری یہی تمنا ہے۔ کہا پھر علی کو صبر کرنا پڑے گا، حکومت کے چھن جانے پہ بھی، فدق کے لٹ جانے پہ بھی، تیری پسلیوں کے ٹوٹ جانے پہ بھی، محسن کی شہادت پہ بھی اتنا کہوں گا مولا ذوالفقار ہاتھ میں ہو، آپ جیسے بہادر کے لیے خیبر خندق کو فتح کر کے اور دین بچانا آسان ہے، لیکن اپنی آنکھوں کے سامنے اور زہرا کو تماچے لگتے دیکھ کے صبر کر کے دین بچانا مشکل ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔